آصف عزیز نیو ہیم سے تشریف لائیں اور اپنا سوال پیش کریں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص حدیث کا منکر ہے تو مسیح موعود کے دعوے کی صداقت قرآن کی روشنی میں کیسے ثابت کی جا سکتی ہے؟ اس سوال کے دو پہلو ہیں. اگر حدیث کا منکر ہے تو قرآن کا قائل بھی نہ رہا، یہ مسئلہ ہے. اس کو تو پہلے قرآن کا قائل کرنا ضروری ہے ان معنوں میں کہ وہ جو حدیث روشنی ڈالنے والی قرآن کی آیات ہیں اور حدیث کی ضرورت کو ثابت کرتی ہیں، ان کو سمجھے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی. کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن بھی پیش کیا جائے تو قرآن کی آیات کے مختلف معنی مختلف لوگ کرتے ہیں اور ایک ہی آیت کے متفرق معنی موجود ہیں ہماری تفاسیر میں بھی. تو منکر حدیث کے لیے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم نے یہ معنی کیے، میں یہ معنی کرتا ہوں. تو قرآن بھی اس کو کافی نہیں. جو قرآن اور حدیث کو الگ کر دے وہ بد نصیب ہے. کیونکہ قرآن کریم نے خود یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو خدا اور رسول کے درمیان فرق کرتا ہے وہ ایمانداروں میں سے نہیں ہے. اب سوال یہ ہے وہ کون فرق کرنے والا ہے؟ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو تمہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت تو سمجھ آ گئی، قرآن اللہ کا کلام ہے. رسول کی اطاعت پھر کیا چیز ہے؟ اگر حدیث کا کوئی وجود نہیں، اگر سنت کو کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر وہ اطاعت جو رسول کی اطاعت ہے وہ کیا چیز ہے؟ کیوں خدا تعالیٰ فصیح و بلیغ کلام میں بے زائد الفاظ استعمال کرتا ہے کہ یہ کافی تھا اللہ کی اطاعت کرو. اور اگر فرق ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے امت کے درمیان، حکومت اور لوگوں کے درمیان، تو قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. یہ آیت میرے پیش نظر ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب یہ ایک جاری حکم ہے. یہ مراد تو نہیں تھی کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اختلاف ہو تو پھر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو. یعنی قرآن صرف اس زمانے کے لیے محدود ہو گیا اور آئندہ کے تنازعات کا کوئی حل نہ پیش کیا. یہ نتیجہ نکلے گا نا اس کا. تو لیکن اگر بات کے تنازعات پیش نظر ہیں تو اللہ کی اطاعت تو قرآن سے مل جائے گی، رسول کے سامنے کیسے جھگڑا پیش کرو گے؟ اس لیے بنیادی بحث سے بات ہونی چاہیے، ورنہ ہم جتنی چاہیں دلیلیں قرآن سے نکالتے رہیں، اہل قرآن یہ کہتا رہے گا کہ نہیں میں اس کا قائل نہیں، میں اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں. اگر حدیث تائید کر دے اور انسان دلیل کے ساتھ حدیث کا قائل ہو تو اس کے لیے پھر نکلنے کی راہ کوئی نہیں رہتی. اس لیے ہر شخص کو اس کے عقل، اس کے حالات کے مطابق پہلے سمجھانا ضروری ہے، ورنہ پھر اس سے بات کرنا بیکار ہے. میرا تجربہ ہے اہل قرآن سے یہی کہ لاکھ دلیلیں قرآن سے پیش کرو، وہ کہتے نہیں ہم اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی ہم بات مانیں قرآن کے مطلب کے طور پر. تو قرآن جس کو وہ وجہ اتفاق بتاتے ہیں عملاً اس کو وجہ اختلاف بنا لیتے ہیں. اس لیے روحانی اتھارٹی کا آنا اس لیے بھی ضروری ہے. امام مہدی کا تصور یہ معنی بھی رکھتا ہے کہ جب قوم میں اختلاف پیدا ہو جائیں گے تو جو اللہ سے ہدایت پائے گا وہ اس بات کا مختار ہوگا خدا کی طرف سے کہ اختلافات کا بیچ میں فیصلہ کرے. یہی وجہ ہے کہ
अहादीस में मुनकिरीन हदीस को फिलहाल छोड़िए, आप तो मुनकिर हदीस मालूम नहीं होते। अहादीस में वाज़ेह तौर पर मसीह के मुतल्लिक भी और महदी के मुतल्लिक भी हकमन अदलन के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। वो क्यों आएंगे? वो उनके इख्तलाफात के बीच में अदालत की कुर्सी में बैठेंगे। वो फैसले करेंगे कि कौन कुरान की रूह से सच्चा है, कौन कुरान की रूह से गलत है, कौन हदीस की रूह से सच्चा है, कौन हदीस की रूह से गलत है। बस कुरान का नाम रखकर वो बज़ाहिर ये कहते हैं कि इत्तेफाक की बुनियाद कुरान पर है, हदीसें छोड़ दो तुम इकट्ठे हो जाओगे। और जब कुरान पर आते हैं बगैर हदीस के, तो किसी आयत के मतलब पर भी वो इकट्ठे नहीं होते। इसलिए महज नफ्स का बहाना है। और क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ वहीं तक महदूद था जिस जमाने तक आप इस दुनिया में रहे? क़यामत तक का रसूल होने का मतलब फिर क्या रहा? किताब तो वैसे ही उतर आती, लोग तो मुतालबे करते थे कि बनी बनाई किताब उतरे, मगर रसूल के बगैर किताब की हकीकत मालूम नहीं हो सकती। रसूल के बगैर किताब पर अमल मुमकिन ही नहीं है। नमाजें क्या चीज़ हैं, इबादतों की तफासील क्या हैं, कुरान करीम में कहाँ तफासील मौजूद हैं? जो कुछ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हमने देखा, जैसा उन्होंने कुरान समझा उसी के मुताबिक अमल की वजह से हमने कुरान का फैज़ पाया है। इसलिए जिसको कुरान अता किया गया उसके फैज़ के बगैर कुरान का फैज़ हासिल करना एक धोखे वाला दावा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, अब और भी सवाल होंगे। अगर इस सवाल को आप दूसरी तरह से दोहराना चाहें कि कुरान और हदीस से मुश्तरका दावे दिखाओ, तो फिर मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है।